بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 سال کی لڑکی کا دماغ آخر کس قدر پختہ ہو سکتا ہے؟ اسے تو زندگی کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، لیکن آج میں اپنے گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ میری ماں نے ایسے مظالم کیے کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر میں گھر میں رہتی تو میری زندگی اور عزت سب کچھ ختم ہو جاتا۔ میری اپنی ماں بہت اچھی انسان تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ظاہر ہے میری ماں تھی، حالانکہ ان کو میرے بعد کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی تھی، کیونکہ جب میں پیدا ہونے والی تھی تو ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہیں، آپ اس بچے کو دنیا میں لے کر نہیں آئے، نہیں تو آپ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی، لیکن اگر آپ ابھی اس عمل کو ختم کروا دیں گی تو پھر آپ دوبارہ سے ماں بن سکتی ہیں اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پر میری ماں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کریں گی۔ انہوں نے یہ بات میرے بابا کو بھی نہ بتائی اور مجھے اس دنیا میں لے آئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ ڈاکٹر نے ایسا کہا تھا۔ بس وہ یہی کہتی تھیں کہ اب دوبارہ بچہ نہیں ہو رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ میرے بابا بھی پریشان رہتے تھے۔ کرتے کراتے 10-12 سال گزر گئے تو میرے بابا کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ دراصل یہ معاملہ ہے۔ میری ماں پر میرے بابا نے بہت ظلم کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میری زندگی کے 10-12 سال ضائع کر دیے، ابھی تک میرے پتہ نہیں کتنے بچے ہو جانے تھے۔ مجھے بچوں کا بہت زیادہ شوق ہے، بس ایک ہی بیٹی لے کر بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹی، اگر بیٹا ہوتا تو پھر بھی کوئی بچت ہو جاتی۔ میرے بابا میرے ساتھ کوئی سختی تو نہیں کرتے تھے، لیکن اتنا زیادہ پیار بھی نہیں کرتے تھے کہ جیسا ایک باپ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے ہونا چاہیے۔ میری ماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اسی لیے بری نہ بننا، پر میں امی کو کہتی تھی کہ کیا آپ بری ہیں؟ پھر آپ کے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے؟ امی کہتی تھیں کہ کچھ لوگوں کی قسمت خراب ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ان کے ماں باپ کے کیے کی سزا ملتی ہے اور اس طرح سے ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، لیکن تیری ماں نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، اسی لیے مجھے امید ہے کہ تیرے ساتھ بھی کبھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ نانی بری تھی، تو میری ماں نے کہا کہ ہاں، تمہاری نانی نے اپنی بہو کے اوپر بہت ظلم کیے تھے، ان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیا تھا، ایک کو تو طلاق بھی کروا دی تھی، شاید مجھے انہی کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے میری ماں پر بہت رحم آتا تھا، میں ان کا پورے طریقے سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر وہ بیمار رہنے لگیں اور 3-4 سال کی مسلسل بیماری کاٹنے کے بعد اپنی آخری ہمت استعمال کرتی ہوئی وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ ابھی میری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرا باپ دوسری شادی کر کے آ گیا۔ اس دفعہ اس نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ بہت ہی جوان تھی اور خوبصورت تھی، لیکن اس کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ شادی کیوں ٹوٹ گئی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ میری عمر 16 سال ہو گئی تھی، میرے بابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں پہلے تو بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں سوتیلی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پر ظلم کروں گی، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گی، تمہاری ماں کی طرح تم سے محبت کروں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری ماں کی طرح تو مجھے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا، میری ماں کی محبت جیسی محبت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ایک گھر میں رہنا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گی۔ میری امی نے کہا تھا کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کرنا، تو تمہارے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ یہی بات میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ 2-4 دن سکون سے کیا گزرے، اس کے بعد میری سوتیلی ماں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے سارے گھر کا کام میرے سر پر ڈال دیا، اور ایسا بھی نہیں کہ پیار سے کہا ہو کہ کام تم نے کرنے ہیں، وہ کہتی تھی کہ کام کرو، اور اگر کام ٹائم پر نہیں ہوا تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگی، مجھے بچا کھچا کھانا دینے لگی، میرے باپ کے سامنے اچھی بن جاتی تھی۔ میں باپ کو کوئی بات بتانے کے قابل بھی نہ رہی، کیونکہ ایک دفعہ بتانے کی کوشش کی تو بابا نے کہا کہ گھر کے کام کرنے سے کوئی گھس نہیں جاتا، وہ جوان جہان لڑکی ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، وہ تھوڑی نہ گھر کے کام کرے گی، تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ بابا تو ویسے بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، ان کو تو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ میری پہلی بیوی کی آخری نشانی ہے، ان کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، اور یہ بات مجھے ان کی دوسری شادی کے بعد پتہ چل گئی تھی۔ یقین ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ظلم کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک دن مجھ سے اس کے سامان کی کوئی چیز ٹوٹ گئی،
اس نے میرے منہ پر رکھ کر تھپڑ دے مارا۔ میرے لیے اس گھر میں زندگی تنگ ہو گئی تھی، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی، پھر بھی سوچتی تھی کہ کہاں جاؤں گی۔ رشتہ داروں نے تو منہ موڑ لیا تھا، میری ماں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ان کی ماں تھی، یعنی کہ میری نانی، وہ بھی اب اس دنیا سے جا چکی تھی، اور انہوں نے جو سلوک اپنی بہوؤں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی اس قدر تلخ ہو گئی تھی کہ مجھے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے اپنے ماموں نے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جوان لڑکی کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے، جب باپ زندہ ہے تو ہم کیوں ذمہ داری لیں۔ میرے بابا نے بھی کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے کچھ دن کے لیے جانے دیں، اور سوچا تھا کہ واپس آنے سے انکاری ہو جاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے ایک دن کے لیے بھی نہ جانے دیا۔ میری سوتیلی ماں کہنے لگی کہ اس کے بغیر گھر نہیں چلتا، اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، اس کے کھانے کے بغیر تو میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ اصل میں وہ میری تعریف نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی۔ ان کے اندر بالکل بھی رحم نہیں تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کو، رشتہ داروں کو، کزنوں کو، سب کو گھر پر بلاتی تھی۔ پورا دن دعوتیں چلتی تھیں، پورا دن مجھے کھانا بنانا پڑتا، کام کرنے پڑتے، پھر برتن دھونے پڑتے، گھر صاف کرنا پڑتا۔ ایک دن میرے بابا نے بھی ان کو کہا کہ تم کچھ زیادہ ہی اپنے رشتہ داروں کو بلاتی ہو، ذرا اس سب پر دھیان دو۔ تو انہوں نے بابا سے بھی لڑائی کر لی اور کہا کہ میں اکیلی رہتی ہوں، میری دوستیں اگر مجھ سے ملنے آ گئیں تو کیا ہو گیا۔ بابا اس کو ایسے منانے لگے، ان کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ایسے تو میری ماں کو بھی انہوں نے کبھی نہیں منایا تھا، پھر میری ماں سے اتنی محبت بھی نہیں کبھی جتائی تھی۔ ایسا بھی کیا تھا اس عورت میں؟ کیا اس نے میرے بابا پر کوئی جادو کر دیا تھا؟ مجھے تو ہمیشہ میری ماں کی یاد آتی تھی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر ان کی زندگی میں میرے بابا دوسری شادی کر لیتے تو وہ کیسے برداشت کر پاتی؟ ان سے بالکل بھی یہ سب کچھ برداشت نہیں ہونا تھا۔ وہ میرے بابا سے بات کرنے لگی کہ ہمیں اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرے بابا نے کہا کہ ابھی سے شادی کے بارے میں کیا سوچنا، ابھی تو یہ بچی ہے۔ ویسے میں اب 17 سال کی ہو گئی تھی۔ 1 سال بڑی ہی مشکل سے گزرا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نہیں، ابھی سے منگنی وغیرہ کر دیں گے تو پھر 1-2 سال تک شادی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی ہے، اب تم ہی تلاش کر کے اس کی شادی کروا دو۔ میرے بابا نے میری ذمہ داری اس کو دے دی۔ وہ کون تھی آخر؟ میرے بابا ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ صرف ایک ذمہ داری سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے پرائے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ کرنا چاہتے تھے وہ میرے ساتھ۔ اتنے بھی ظالم نہیں تھے وہ، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ ہاں ضرور، میں تو اس کی شادی بڑی اچھی جگہ کرواؤں گی۔ اس بات پر میں حیران تھی۔ میرے بابا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف بچوں کے لیے شادی کر رہا ہوں، جو خاندان میں کچھ لوگ تھے انہوں نے تھوڑے بہت سوال کیے تھے، تو ان کو یہی کہا تھا کہ پہلی بیوی بانجھ ہو گئی تھی، اسی لیے دوسری شادی کی ہے، لیکن اس دوسری سے ابھی تک میرے بابا کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عورت خراب ہی تب ہوتی ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے۔ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے، میں تو اسے خراب نہیں کرنا چاہتا، اور ابھی اس عمر میں کس کو بچوں کی پڑی ہے؟ اس عمر میں کیا بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالوں گا، ان کے دودھ پیمپر پورے کروں گا کیا؟ اب میری عمر گزر گئی ہے، اب مجھے صرف ایک عورت کا ساتھ چاہیے، اور وہ میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی ہے۔ اب مجھے بچوں کی خواہش نہیں ہے۔ اچھا نہیں لگتا اس عمر میں انسان چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھا کر باہر پھر رہا ہو۔ میری آنکھوں میں یہ بات سن کر آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ کیا لوگ بچے صرف اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ دنیا والے ان سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ کے ابھی تک بچے پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے؟ آخر کس قسم کا باپ تھا؟ اس نے میرے سارے فیصلے میری سوتیلی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ اب میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں گھر میں کافی سارے لوگوں کو بلاتی تھی، اور وہ ساری عورتیں نہیں ہوتی تھیں، کچھ مرد بھی ہوتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ میرے کزن ہیں، میرے بھائی ہیں۔ اسی میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، لیکن وہ دبلا پتلا سا تھا، شاید میرے بابا کی عمر کا تھا۔ ایک دن مجھے میری ماں کی آواز آئی، وہ اسی انسان سے بات کر رہی تھی۔ وہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ آتا تھا، اس کا نام بھی مجھے پتا تھا، اس کا نام اشرف تھا۔ اس نے کہا کہ اپنی سوتیلی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ ہی کروں گی، تو نے کہا تھا نا، لیکن جو بدلے میں مجھے چاہیے وہ تو نے دینا ہے۔ یہ بندہ شاید کوئی بہت زیادہ امیر تھا،
میری ماں اس کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میری ماں کو 20 لاکھ روپے اور ایک سونے کا سیٹ دے گا، بس اس کی شادی میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری سوتیلی ماں تو مجھے بیچ رہی تھی۔ میرے باپ کو کیا کہنے والی تھی کہ میں نے اس کا رشتہ کروا دیا ہے؟ کیا میرا باپ اس بارے میں کچھ نہ بولتا؟ میں انتظار کرنے لگی کہ میرے بابا بھی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا وہ میری شادی ایک برے انسان سے ہونے دیتے؟ ایسا ہی ہوا۔ ہفتے 2 ہفتے بعد میری سوتیلی ماں نے مجھے میرے بابا سے بات کی کہ اشرف کے ساتھ شادی کروانا چاہتی ہوں، بڑا ہی امیر بندہ ہے، رانی بنا کر رکھے گا اسے، بہت خوش رہے گی، بہت پیسے ہوں گے اس کے پاس۔ پہلی بیوی تو اس کی 10 سال پہلے ہی مر گئی تھی، 10 سال سے اس نے شادی بھی نہیں کی، اب وہ ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے بابا خاموش ہو گئے اور ان کی خاموشی مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ وہ کیا جواب دینے والے تھے؟ میں کچن میں کھڑی روٹیاں پکا رہی تھی، یہ لوگ باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اور میں گرم گرم روٹی رکھنے آتی تو یہ چپ ہو جاتے، جب میں واپس چلی جاتی تو پھر سے بولنے لگتے، لیکن مجھے ان کی آواز آ رہی تھی، میں بہت غور سے سن رہی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ بندہ تو اچھا ہے، ویسے بھی آج کل خوش رہنے کے لیے بندہ نہیں اس کی کمائی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے اسی کے ساتھ کروا دیں اس کی شادی۔ دیکھیں شادی بہت سادگی سے ہونی چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، ہم زیادہ دھوم دھام نہیں کریں گے، جتنی دھوم دھام کی جاتی ہے اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس کو کہنا کہ 4 گواہ لے کر آ جائے اور نکاح کی رسم کروا کر لے جائے۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں، بس انہوں نے کہا کہ نکاح کی رسم ہوتی ہے، یہ آس پاس کی رسمیں تو فضولیات ہوتی ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب بابا نے کہا کہ میری بیوی کتنی سمجھدار ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، اپنے شوہر کا خرچہ بچانے والی عورت سب سے اچھی ہوتی ہے، میرا دل تو کیا کہ میں سامنے آ جاؤں اور کہوں کہ یہ آپ کا خرچہ نہیں بچا رہی ہے، یہ آپ کی بیٹی کو بیچ رہی ہے، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اگر میں کہتی بھی تو بھی وہ نہ کبھی مانتے۔ میرا دل تو یہی سن کر ٹوٹ گیا تھا کہ میرے بابا ایک بڈھے کے ساتھ میری شادی کروانے کے لیے راضی ہیں، تو پیچھے رہ ہی کیا گیا تھا۔ اگر میں واویلا کرتی اور کہتی کہ میں نے شادی نہیں کرنی تو یہ لوگ مجھ پر زبردستی کرتے، شاید مجھے گھر میں بند کر دیتے۔ میں خاموش ہو گئی، مجھے اپنی عقل چلانی تھی، عقل سے کام لینا تھا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا تھا۔ گھر سے بھاگ جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ پھر میری عمر ہی کیا تھی؟ کیا 17 سال کی کوئی لڑکی گھر سے بھاگ سکتی ہے؟ ایسا بھی اس کے ساتھ کیا ہو کہ وہ بیچاری گھر سے ہی بھاگ جائے؟ لیکن جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی تو کم نہیں تھا۔ میں نے اپنے دماغ کے گھوڑے چلانے شروع کر دیے، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ جب کوئی گھر سے بھاگتا ہے تو وہ بہت سارے پیسے بھی لے کر جاتا ہے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بس اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ انسان بہت ہی برا تھا، اس کی پہلی بیوی مری نہیں تھی بلکہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ایک عورت کو خودکشی کے مقام پر پہنچانے والا اس کا شوہر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ میں اپنی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دفعہ اگر میں پھنس جاتی تو پھر میری رہائی نہیں ہونی تھی۔ اگر میری شادی ہو جاتی اور میں اس کے گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی تو یہ سب کچھ بھی بہت مشکل تھا۔ میں اس کے نکاح میں چلی جاتی تو وہ مجھ پر حقدار بن جاتا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں نے مجھے بتا دیا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہیں کچھ پیسے دے دوں گی، اپنی پسند کی چیزیں لے لینا۔ یہ تو میری شادی بہت جلدی کرنے والی تھی، لیکن میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور ان سے پیسے لے لیے۔ اب میرے پاس کچھ پیسے بھی آ گئے تھے۔ میں نے اپنا سامان باندھ کر گھر کے باہر دروازے کے پیچھے چھپا دیا تھا تاکہ جاتے ہوئے وہیں سے اٹھا لوں گی، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مجھے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک رات میں چپ چاپ اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی، اپنا سامان بھی اٹھا لیا، خود کو ایک کالی چادر میں لپیٹ لیا۔ میں باہر آ چکی تھی، میں نے گھر کی دہلیز پار کر لی تھی۔ باہر اندھیرا تھا، خاموشی تھی، دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی۔ میں اچانک سے ڈر گئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے ایسا لگا کہ یہ خواب ہے اور ابھی میری آنکھ کھل جائے گی، لیکن میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور حقیقت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں چلنے لگی اور آس پاس دیکھنے لگی کہ کہیں تو جاؤں، کوئی تو جگہ جہاں میں بیٹھ جاؤں،
لیکن مجھے گھر سے بہت دور جانا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے تلاش ضرور کریں گے۔ مجھے اس محلے سے نکلنا تھا اور جتنا دور ہو سکے اتنا دور جانا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ وہاں پر ٹرین کھڑی تھی، میں نے اس کا ٹکٹ لیا اور ٹرین کے اندر بیٹھ گئی۔ ٹرین زیادہ دور نہیں جا رہی تھی، ایک ایسے گاؤں میں جا رہی تھی جو یہاں سے تھوڑا ہی دور تھا۔ میں اس ٹرین کے اندر بیٹھ گئی اور اپنی چادر اپنے سر پر کر لی۔ میں سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئی تھی، وہ بھی بالکل دیوار سے لگ کر۔ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، سب لوگ اپنے کاموں میں لگے تھے۔ میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ اٹھنے والے نہیں تھے۔ میری سوتیلی ماں کی نیند ویسے ہی بڑی پکی تھی، اور میرے بابا بھی بیچ رات میں اٹھنے کے عادی نہیں تھے۔ ان کو صبح ہی پتہ چلتا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میں نے ان کے لیے کوئی پیغام نہیں چھوڑا تھا، ان کے گھر سے کوئی قیمتی چیز نہیں اٹھائی تھی، بس وہی چند ہزار روپے جو مجھے ملے تھے، سوتیلی ماں نے شاپنگ کے لیے دیے تھے، وہ میرے پاس تھے، کیونکہ اگر وہ بھی میرے پاس نہ ہوتے تو میں کیا کرتی۔ ٹرین اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی اور صبح ہونے والی تھی۔ شاید میرے بابا کو پتہ چل گیا تھا کہ میں چلی گئی ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا تھا، مجھے پتہ ہے، مجھے ان کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، آخر وہ میرے بابا تھے۔ لیکن وہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ میری عزت کی حفاظت کر رہے تھے؟ کیا ان کے ذمہ میری حفاظت نہیں تھی؟ بس میں خاموش ہو گئی۔ میں نے ساری چیزوں پر جیسے مٹی ڈال دی، لیکن میں بہت پریشان تھی، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں جن بیٹیوں کی مائیں مر جاتی ہیں وہ بیٹیاں رل جاتی ہیں۔ میں اسٹیشن کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، یہ تو میرا شہر بھی نہیں تھا، مجھے راستوں کا بھی نہیں پتا تھا۔ شاید میں نے غلطی کرتی تھی، لیکن اگر اسی شہر میں رہتی اور وہ لوگ مجھے تلاش کر لیتے تو میرے ساتھ بہت برا ہوتا۔ وہ مجھے مار پیٹ کر اور پھر زبردستی میری شادی کروا دیتے اور میں اپنی عزت بھی کھو بیٹھتی۔ ابھی بھی میری عزت تو چلی گئی تھی، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، لیکن کم سے کم میں ان کی باتیں سننے کے لیے وہاں پر موجود تو نہیں تھی۔ میں سر پکڑے ایک طرف بیٹھی تھی جب اچانک ایک عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھ کر پانی پی رہی تھی اور خود سے کہہ رہی تھی کہ کتنی گرمی ہے، ایک تو یہ اتنا لیٹ کر دیتے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، کہاں ٹائم پر نہیں آ سکتے۔ میری طرف اس نے ایک دو دفعہ دیکھا، میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جب انسان روتا ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، اسی لیے میں نے بھی یہی کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنے گھر جاؤ، شام ہونے والی ہے۔ میں صبح سے وہیں پر بیٹھی تھی، لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی مسافرہ ہے۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب، کیوں گھر نہیں ہے تمہارا؟ میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ پتہ نہیں میں نے اس کو کیوں بتا دی، مجھے وہ نارمل سی عورت لگ رہی تھی، موٹی سی تھی، تھوڑی زیادہ چالاک سی، غصہ کرنے والی، منہ پھٹ ٹائپ کی۔ جس کو دکاندار کہتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے تو وہ کہتی ہے کہ توبہ کرو بھائی، اتنے کی کہاں سے آ گئی، ہم تو اتنے کم داموں میں لیتے رہے ہیں۔ اس قسم کی عورت تھی۔ جب میں نے اس کو اپنی کہانی سنا دی تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، لیکن تم نے اچھا کیا، تم وہاں سے بھاگ کر آ گئی۔ ساری زندگی ذلیل ہونے سے اچھا ہے کہ بندہ بدنام ہو جائے، ضلالت سے بدنامی بھلی۔ میں نے کہا کہ بدنامی کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، اب میں کہاں جاؤں گی، رات ہونے والی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ اپنی کہانی سنا دی ہے تو تھوڑا اعتبار بھی کر لو۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ جاؤ گی تو ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، لیکن اگر یہیں پر بیٹھی رہو گی تو تمہارے ساتھ ضرور کچھ برا ہو جائے گا۔ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ یہ جگہ بہت بری ہے، تمہیں نہیں پتہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر کس طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اور سارے ہی مسافر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہاں تو بالکل تمہیں نہیں ہونا چاہیے، ایک تو تم پرائے شہر میں آ گئی، اوپر سے اکیلی لڑکی اور اتنی زیادہ خوبصورت اور کم عمر، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں پریشان ہو گئی، میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کا گھر یہاں سے بہت دور تھا، وہ بھی کہیں دور سے آ رہی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ میں کہیں کام سے گئی ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کس کام سے گئی تھی۔
راستے میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، کسی چیز کے بارے میں سودے بازی کر رہی تھی، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس عورت سے ڈر لگنے لگا تھا، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی؟ اب تو مجھے ہر انسان سے ڈرنا چاہیے تھا۔ میں اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا، میرا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ جب ہم کسی کو اپنی مجبوری بتاتے ہیں تو وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور اس عورت کو میں نے اپنی ساری مجبوریاں بتا دی تھیں۔ شاید میں نے غلط کیا تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار رہتا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے کا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گئی، یہ تو کوئی بہت ہی زیادہ امیر لوگ تھے۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو اس کی نظروں میں عجیب سا سحر تھا۔ مجھے اس عورت نے کہا کہ تم چپ رہنا، کوئی بات نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ کہاں رہ گئی تھی تم امیرن، اور یہ کون ہے؟ شاید اس عورت کا نام امیرن تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے ریلوے اسٹیشن سے ملی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، گھر سے بھاگ کے آئی ہے۔ اس نے میری ساری کہانی اس بڈھے کو سنا دی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو ایک نظر میں پہچان جاتا ہوں کہ کون کس طرح کا ہے، کس کے اندر کتنا شرم کا پانی ہے۔ یہ بچی تو بہت ہی زیادہ معصوم لگ رہی ہے، لگتا ہے پہلی دفعہ گھر سے نکلی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو یہ بتا رہی ہے ایسا ہی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ میں پھر سے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے رہنے کا انتظام کرو۔ میں نے امیرن سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مالک ہیں، تم فکر نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ یہ مالک ہیں مطلب آپ یہاں کام کرتی ہیں؟ کیا کام کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، ابھی چپ رہو، تمہیں آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پاگل بیٹا ہے جس کا تم نے خیال رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک لڑکی کی تلاش تھی، لیکن کوئی بھی یہ کام کرنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہمارے ساتھ۔ میں نے دیکھا وہ لوگ مجھے ایک کمرے کی طرف لے کر جا رہے تھے، راستے میں کسی لڑکے کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں کسی بھی جوان پاگل لڑکے کا خیال کیسے رکھ سکتی ہوں، اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو؟ لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر ایک لڑکا ضرور بیٹھا تھا، لیکن اس کی عمر بہت ہی کم تھی، شاید 7-8 سال کا تھا۔ یہ تو بچہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا خیال رکھنا ہے، شاید جس لڑکے کی تصویر میں نے دیکھی تھی وہ ان کا بڑا بیٹا ہوگا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا، وہ مجھے بہت ہی معصوم لگا، بہت ہی خوبصورت تھا، شاید اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے تم یہیں پر رہو گی، ہماری بیٹی بن کر۔ ہم اپنے گھر میں کام کرنے والی بچیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں، تمہیں یہاں پر رہنے کی جگہ دی جائے گی، پیسے بھی دیے جائیں گے، کپڑے جوتے بیماری خرچہ سب کچھ ہماری طرف سے، بس اس بچے کا تم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ امیرن نے مجھے کہا کہ اب تو خوش ہونا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی وہیں پر کام کرتی تھی، آتی جاتی رہتی تھی، میرا کوارٹر اس کے کوارٹر کے ساتھ ہی تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں خاندان کی طرح رہنے لگے تھے۔ میں اس لڑکے کا خیال رکھتی تھی، اس کا نام کامران تھا۔ وہ اتنا بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی پہلے سے تو بہتر ہی تھی، کم سے کم میں عزت سے ایک اچھی جگہ پر تو رہ رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا، اچھا نہ کیا، لیکن پھر بھی قسمت نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دیا۔ میں یہیں پر رہتی ہوں اور فی الحال یہی میری زندگی ہے۔ میں اس بچے کا خیال کرتی ہوں، ایسا کام کر کے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس بچے کی ماں بھی نہیں ہے، اپنی ماں کے مر جانے کے بعد ہی وہ اس طرح کا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔